السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ کائنات کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے بنائی، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے بنانے میں نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ اس نے تمام چیزوں کو اپنی مرضی سے جیسا چاہا ویسا بنا دیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ چاند کے 2 ٹکڑے۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ایک اللہ کی ذات پر ایمان لانا فرض۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ سورہ نساء۔ خلاصہ، کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے فرض اور ضروری ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ کرنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مر چکی تھی یعنی ختم ہو چکی تھی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے ایسا طریقہ جاری کیا جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، تو جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کو ملے گا، اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ شریف۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت، تہجد کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل آدھی رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے یعنی تہجد کی نماز۔ مسند احمد۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ گناہ کی وجہ سے رزق سے محرومی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال اور اولاد امتحان کے لیے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد امتحان کی چیزیں ہیں۔ سورہ انفال۔ خلاصہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں مال اور اولاد دے کر لوگوں کا الگ الگ طریقوں سے امتحان لیتے ہیں۔ جیسے کسی کو زیادہ مال دے کر دیکھتے ہیں کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اور کسی کو کم دے کر دیکھتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ثواب ہے۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ہر امت خوف کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے گی اور ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کے پاس بلایا جائے گا۔ ایک آواز آئے گی آج تم کو تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جائے گا، ہمارے پاس تمہارے اعمال کی کتاب ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتا رہی ہے، دنیا میں تم جو کچھ عمل کرتے تھے ہم اس کو ریکارڈ کرتے تھے۔ ماخوذ از سورہ جاثیہ۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے، جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی خاص نعمت دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے یہ تو مجھ کو صرف میری علمی قابلیت کی وجہ سے ملی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 94۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔